بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سفید داڑھی والے کون تھے۔ یہ ترکوں کی وہ پہلی انٹیلیجنس سروس تھی جس نے سلطنت عثمانیہ کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ آخر کون ہے یہ سفید داڑھی والے جن کی بات سلیمان شاہ، ارطغرل غازی اور عثمان غازی تک سب مانتے تھے، جنہیں سلطنت عثمانیہ کا اصل خالق کہا جاتا ہے، جن کے کہنے پر ارطغرل غازی نے اپنے بھائیوں کو چھوڑا اور بازنطینی سرحد کے قریب جا بسے، جن کے کہنے پر عثمان غازی نے کئی جنگیں لڑی۔ یہ سفید داڑھی والے کس کے کہنے پر یہ سب کرتے تھے؟ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو ایک ہی جگہ پر سب معلومات ملیں گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور کر لیں۔ ناظرین، ترک قوم کا پہلا سردار اوس خان کو مانا جاتا ہے، جس کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی، جن میں مغل، منگول اور ترکمانی بھی اوس خان کی اولاد میں سے ہیں۔ جیسے جیسے آبادی بڑھی، ترکوں کے قبیلے مختلف علاقوں میں پھیلتے گئے۔ ان میں اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی بھی شامل تھا۔ ان ترک قبائل کو اکٹھا کر کے ایک حکومت کی داغ بیل ڈالنے کے لیے ترکوں کی ایک خفیہ تنظیم کا قیام عمل میں آیا، جس کا بانی دede korkut کو کہا جاتا ہے۔ dede korkut ایک ذہین آدمی تھا جنہیں ایکس کی کل کہا جاتا ہے۔ ترکی زبان میں اس کا مطلب معزز بزرگ یا سفید داڑھی والا ہے۔ ان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے ترک قبائل اپنے مسائل کے حل کے لیے ان سے رجوع کرتے تھے۔ 13ویں صدی عیسوی کے مشہور مورخ رشید الدین ہمدانی کے مطابق dede korkut افسانوی نہیں بلکہ ایک حقیقی شخصیت تھی۔ بقول رشید الدین ہمدانی کے dede korkut نے 295 سال کی عمر پائی، اور عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اوز قبائل تک یہ اطلاع پہنچی تو اوز قبیلے کے سردار نے dede korkut کو خاتم النبیین کی خدمت اقدس میں بھیجا، اور وہاں ہی انہوں نے مشہور بشارت پائی کہ قسطنطنیہ لازمی فتح ہوگا، اور وہ کیا شاندار امیر ہوگا جو اسے فتح کرے گا، اور وہ کیا شاندار لشکر ہوگا جو اس شہر کو فتح کرے گا۔ dede korkut نے اس بشارت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ 608 عیسوی میں ترکوں کی پہلی خفیہ تنظیم وجود میں آئی، جس کے 50 ارکان تھے۔ اس کا پہلا نام سفید داڑھی والے نہیں بلکہ بورو بورڈوم تھا، جو مشہور نہ ہو پایا۔ اس تنظیم کا نشان ترکوں میں بہادری کی پہچان سمجھے جانے والے بھیڑیے کا سر تھا۔ بورو بورڈوم کے ارکان کو آغاز میں گوکتوت کا نام دیا گیا، جس کا مطلب تھا نیلی چھت، مطلب نیلا آسمان۔ اس تنظیم کا مقصد تھا کہ دین الہی کو پورے نیلے آسمان تلے ایک نظام کے طور پر نافذ کرایا جائے۔ بورو بورڈوم کی بجائے یہ لوگ وائٹ بیئرڈ یعنی سفید داڑھی والے کے نام سے ہی مشہور ہوئے، اور آہستہ آہستہ تمام کے تمام 12 ترک قبائل میں سرایت کرتے چلے گئے۔ ترک ڈرامے ارطغرل غازی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ، پھر ارطغرل غازی اور اس کے بڑے بھائی سنگرتین اور طبیب آرتک بے اس تنظیم سے وابستہ ہوئے۔ ارطغرل غازی نے سفید داڑھی والوں کے کہنے پر ہی اپنے بھائیوں سے الگ ہو کر اناطولیہ کے مغرب میں بازنطینی سرحد کے قریب جا کر قبیلہ بسایا، اور پھر سلجوقی بادشاہ علاؤالدین کے بعد نے انہیں سگوت کا سردار اعلیٰ بنا دیا۔ ارطغرل غازی کے بعد ان کا بیٹا عثمان، جو عثمانی سلطنت کا بانی ہے، وہ بھی سفید داڑھی والوں کی تنظیم کا حصہ بنا، اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد ایک نئی اسلامی سلطنت کی داغ بیل ڈالی، جو 3 براعظموں پر 600 سال تک قائم رہی۔ سفید داڑھی والوں کی تنظیم کے ارکان کے 4 مدارج تھے۔ پہلے نمبر پر جنگجو تھے جنہیں اکنجس کہا جاتا تھا، یہ فرنٹ لائن پر لڑنے والے مجاہد تھے۔ دوسرے نمبر پر دلیر سپاہی تھے جو خفیہ حکمت عملی بناتے تھے۔ تیسرے نمبر پر میدان جنگ میں لڑنے والے عام بہادر تھے، اور چوتھے اور آخری نمبر پر وائٹ بیئرڈ یعنی کہ سفید داڑھی والے تھے۔ اس خفیہ تنظیم نے سلجوقی سلطنت کے قیام اور اس کے انتظام میں اہم کردار ادا کیا، اور غیر سیاسی رہتے ہوئے اپنی خفیہ معلومات کے ذریعے سلجوقی سلطنت کے استحکام کے لیے کام کرتے رہے۔ اس تنظیم میں ترک قبائل کے بہادر جنگجوؤں اور سرداروں کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبہ کے لوگ شامل تھے۔ ارطغرل غازی میں آپ کو طبیب آرتک بے کا کردار بھی نظر آتا ہے، اور مشہور صوفی بزرگ ابن العربی اندلسی کا بھی ذکر آتا ہے، جن کا اصل نام محی الدین ابن العربی ہے، جبکہ مشہور ترک درویش اخی اروان بھی اس تنظیم کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے اخی درویشوں کی ایک برادری بنائی۔ اخی کا مطلب بھائی ہے۔ عثمانی سلطنت کے بانی عثمان غازی کی شادی بھی اخی برادر کے سربراہ شیخ ادبالی کی بیٹی بالا خاتون سے ہوئی تھی۔ اس تنظیم نے منگولوں اور بازنطینیوں دونوں کے خلاف روحانی اور جسمانی ہر لحاظ سے عملی جہاد کیا۔ سفید داڑھی والوں کی تنظیم کے مختلف وقتوں میں 4 نشان سامنے آئے ہیں۔ پہلا تو بھیڑیے کا سر تھا، اس کے بعد 3 ہلال کا نشان اپنایا گیا جو آپس میں ایک دوسرے میں مدغم ہے۔
سلطان محمد الفاتح نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری کرتے ہوئے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور اسے اسلام کا نام دیا جو اب استنبول کہلاتا ہے، تو اس شاندار لشکر کے باکمال سردار نے 1452 عیسوی میں سفید داڑھی والوں کی خفیہ نشان کی طرز پر ایک قلعہ بھی تعمیر کیا جس میں 3 ہلال ایک دوسرے سے جڑے نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان فاتح کی قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد جب مسلمان سلطنت کا وجود عمل میں آ گیا تو یہ تنظیم بھی پس منظر میں چلی گئی۔ ایک گمان میں یہ کہا جاتا ہے کہ خوراسان، ایشیائے وسطیٰ اور دیگر علاقوں میں جب غیر مسلم اقتدار میں آئے تو انہیں سفید داڑھی والوں کی جارحیت اور جدوجہد کا نشان سمجھتے ہوئے چن چن کر قتل کر دیا۔ لیکن ترک تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دوران بھی سفید داڑھی والوں کا 3 ہلالی نشان کہیں نہ کہیں اپنی جھلک دکھاتا رہا۔ 19ویں صدی میں جب عثمانی سلطنت کو یورپ کا مرد بیمار قرار دیا جا رہا تھا تو سلطان عبدالحمید دوم نے عثمانی سلطنت کے احیاء کے لیے ایک بار سفید داڑھی والوں جیسی ایک خفیہ تنظیم بنانے کی کوشش کی، لیکن انہیں کامیابی نہ مل سکی۔ عربوں کی عصبیت اور استعماری قوتوں کے ایجنٹوں نے مل کر غداروں کی ایسی فوج تیار کی کہ سلطنت عثمانیہ کا پہلی جنگ عظیم میں شیرازہ بکھر گیا۔ سفید داڑھی والوں کو موجودہ ترکی میں ڈھونڈا جائے تو صدارتی محل میں موجود عثمانی دور کے لباس میں ملبوس 16 محافظ انہی سفید داڑھی والوں سے جڑے افراد کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ترک قوم کے ماضی اور مستقبل سے جڑی کون سی مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، نیز ویڈیوز کو شیئر اور لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے باسط زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔